دل پر رہے سلامی لہد بھی منور رہے ایک افسانہ بے کسی رہ گیا ایک افسانہ بے کسی رہ گیا نہ قاتل رہا اور نہ سرور رہے غم عشق کا گرداغ دل پر رہے سلامی لہد بھی منور رہے کہا شمر نے اس طرح لوٹیو کہا شمر نے اس طرح لوٹیو کہ سر پر کسی کے نہ چادر رہے غم عشق کا گرداغ دل پر رہے سلامی لہد بھی منور رہے ہمیں حکم ہے حاکم شام کا ہمیں حکم ہے حاکم شام کا کہ بلوے میں زینب کھلے سر رہے غم عشق کا گرداغ دل پر رہے سلامی لہد بھی منور رہے نہ پھیلائیو ہاتھ ہرگز انیس نہ پھیلائیو ہاتھ ہرگز انیس فقیری میں بھی دل تونگر رہے غم عشق کا گرداغ سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے ادھر سب اللهم صل
بیابان ہے سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہے سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہے سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے تماچے نہ مارو مسلمانوں جاؤ علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہے سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا بیاں کس سے جان نہیں کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا بیاں کس سے جان نہیں کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا کوئی جا کے بابا سے جا کر یہ کہہ دو کہ لے جاؤ کہے اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہے سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا لگتے جگر حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دیں گے تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہے سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا
شہے کربلا نے کہا روک ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہے سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا سرے مرگ نہیں تھا زہرا کا نوحہ کب آؤگے مہدی کب آؤگے بیٹا خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو چلے آؤ اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہے سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا پہنچے عباس لب نہر تو حیدر کرام پہنچے عباس لب نہر تو حیدر کی طرح پہنچے عباس لب نہر تو حیدر کی طرح مشک میں نہر اٹھائی کرے خیبر کی طرح دیکھ کر حضرت عباس کو کہتے تھے عدو دیکھ کر حضرت عباس کو کہتے تھے عدو ایک انسان نظر آتا ہے لشکر کی طرح سلوات وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں لگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں لگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں علم گاڑے جو پتھر پر اسے کہتے ہیں سب حیدر علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں نبی دخترے اطہر ہے فاطمہ زہرا نبی کی دخترے اطہر ہے فاطمہ زہرا حسن حسین کی مدر ہے فاطمہ زہرا حسن حسین کی مدر ہے فاطمہ
قرآن منافقین سے کہہ دو مطابق قرآن نبی کی ایک ہی دختر ہے فاطمہ زہرا نبی کی ایک ہی دختر ہے فاطمہ زہرا تو جو بہنے میں کیوں گریز کروں پیمبروں سے بھی برتر ہے فاطمہ زہرا برتر ہے فاطمہ زہرا من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المؤمنين الذين کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور زیارت پڑھتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق یہی وہ رات ہے کہ جس رات حضرت زہرا بھی کربلا میں وارد ہوتی ہیں نورانی پیکر کے ساتھ اور اپنے بیٹے کو ان کے لال حضرت علی اکبر کا پرسہ پیش کرتی ہیں، لہٰذا شب زیارت امام حسین کے نام سے بھی آج کی رات کو یاد کیا جاتا ہے۔ یوں تو ہر زمانہ پروردگار نے بنایا ہے اور ہر زمین اللہ کے لیے ہے اور اسی کی بنائی ہوئی ہے، لہٰذا اس میں کوئی اونچ نیچ کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی پروردگار نے اپنے کرم اور اپنے رحم کو دکھاتے ہوئے تمام زمینوں میں بعض زمینوں کو یہ برکت دی ہے کہ وہاں پر کی گئی عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ہر زمین برابر ہے، مگر نماز گھر میں ہو فرادہ تو اس کا ایک رکعت کا ثواب ایک ہی رکعت ہے، مگر یہی نماز مسجد میں ہو جائے تو پھر 10 گنا بڑھ جاتی ہے، جماعت ہو جائے تو پھر 100 گنا، اور پھر جماعت میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا رہے گا ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ یہی نماز اگر جامع مسجد میں ہو تو پھر ثواب 1000 گنا بڑھ جاتا ہے، یہی نماز اگر مکے اور مدینے اور کربلا میں ہو تو پھر ثواب 1,00,000 گنا تک بڑھ جاتا ہے بعض روایات کے مطابق۔ زمینیں سب اللہ کے لیے ہیں، مگر کچھ زمینوں کو اس نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہاں پر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، کیونکہ رحمت کے دروازے وہاں زیادہ کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے تمام ایام، تمام راتیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اسی کے لیے ہیں، لیکن اس پورے برس میں اس نے جب بات مہینوں کی تو ان 12 مہینوں میں سردار بنایا ماہ رمضان کو، مگر چونکہ مہینہ ایک ہی مرتبہ آتا ہے پورے ایک برس میں، تو بہت سے افراد ہوتے ہیں جو اس ماہ رمضان میں
فضیلت کو درک نہیں کر سکے اور اگلا رمضان آنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، تو ان کے لیے پروردگار نے ایک راستہ یہ بنایا کہ جیسے مہینوں میں ماہ رمضان کو سید و سردار قرار دیا، اس نے ہفتے میں روز جمعہ کو سید بنایا۔ کہاں عام دنوں پر جو تم کام کرو گے اس کا ثواب اپنی جگہ، یوم جمعہ اگر کوئی عمل کرتے ہو تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ دنوں میں جو حیثیت روز جمعہ کو حاصل ہے، اسی جمعے کی نسبت سے راتوں میں وہ حیثیت شب جمعہ کو حاصل ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ رات ہے جس میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ پورے ہفتے بعض وقت ہماری وہ دعائیں جو قبول ہونے والی ہیں، وہ دعائیں ہیں جو اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، وہ اپنی جگہ، مگر بہت سی دعائیں جو اس دنیا میں اللہ کو پورا کرنا ہے اور وہ فوراً پورا کر سکتا ہے، ایسی دعاؤں کے لیے بھی بعض وقت پروردگار انتظار کرتا ہے۔ البتہ اس کے انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ محتاج ہے، بلکہ وہ منتظر رہتا ہے کہ شب جمعہ آ جائے تاکہ اس دعا کو قبول کر لوں جو ہم دعائیں کرتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ آج کی رات ہمیں اپنی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، توبہ کے لیے ہمیں رات میں جاگنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ بالخصوص جو جوان ہیں جن کی عمر 40 سے کم ہے، ان کے لیے علماء نے کہا کہ جب وہ توبہ کے دروازے پر آتے ہیں تو پروردگار ان کا انتظار کرتا ہے کہ یہ شب جمعہ آئیں اور کہیں الہی العاف استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو جیسے ہی جوان کی زبان سے یہ نکلتا ہے پروردگار فوراً اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ جبکہ یہی توبہ 40 سے جب پار ہو جاتی ہے تو اللہ کا وعدہ ہے توبہ قبول تو کرتا ہے مگر بار بار دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ یہ 40 سے پہلے ایک ایڈوانٹیج ہے اللہ کی طرف سے کہ جوان ایک قدم بڑھائے گا توبہ کی طرف تو پروردگار خود استقبال کرے گا، اس کے بعد البتہ معافی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا لیکن جب سن 60 برس کا ہو جائے تو معافی کا وعدہ تو وہاں بھی ہے، اگر واقعی توبہ نصوحہ ہو جائے تو معافی وہاں بھی ہوگی، لیکن پروردگار کہتا ہے کہ خود اللہ کو حیا آتی ہے جب کوئی 60 برس کا بھی ہو جائے اور پھر بھی وہ معصیت کرے، اس لیے کہ اب تو وہ سن آ جاتا ہے کہ جب انسان کو اپنی قبر کی طرف دیکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ مقدمہ اس لیے عرض کیا کہ شب جمعہ ہے، آج کی رات میں بہت سی دعائیں وارد ہوئی ہیں، بالخصوص دعائے کمیل کا ایک اہتمام ہے جو جسے دعائے خضر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ جو حضرت کمیل کو تعلیم فرمائی تھی۔ خاص کر جب بات دعاؤں کی ہوتی ہے تو صرف عربی پڑھ لیں کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور اس کے پیغامات کو زندگی میں اتاریں، تبھی اس دعا کا صحیح مقصد ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ وگرنہ عربی میں اس نے کیا کہا اور آیت میں کیا آیا اور جملے میں کیا آیا اسے ہمیں جب معلوم ہی نہیں ہے تو ہم پڑھتے چلے جائیں گے، بات واضح نہیں ہوگی۔ تو ہمیں جو بھی دعا پڑھنا چاہیے اس کا ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اتفاق یہ ہے کہ چاند فلک پر نمودار ہو چکا ہے، حضرت زہرا کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کی طرف سے بارگاہ امام زمان میں ان کی جد امجدہ پاک بی بی حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی شہادت کے عنوان سے پرسہ اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ ثانیاً اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں یہ توفیق دے کہ حقیقی معنی میں ہم حضرت فاطمہ الزہرا کے عزادار اور ان کے شیعہ قرار پا سکیں۔ پروردگار اس ہماری عبادت کو قبول فرما، ہماری آمد کو قبول فرما، یہ توفیق دے کہ اس فاطمہ کے حقیقی بیٹے یعنی حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کہ صحیح انصار میں شامل ہوں، کہ ان کے انقلاب میں مددگار ثابت ہوں۔ میں نے اس مجلس کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا ہے ترجمہ کروں رسماً اور رواجاً۔ پروردگار کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے بہترین نام ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، جب تم اللہ کو بلانا چاہو، کبھی پکارنا چاہو دعا کے ذریعے تو پھر انہی ناموں کے ذریعے اللہ کو بلانا، فَادْعُوهُ بِهَا، وہ جو اللہ کے نام ہیں انہی سے تم اللہ کو بلانا۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور پھر پروردگار تاکید کر رہا ہے کہ جب بلانا ہو ہمیں تو اسماء حسنہ سے بلانا اور ان کا راستہ چھوڑ دینا جو اللہ کے ناموں میں الہاد اور کفر کرتے ہوں۔ یہ عجیب و غریب ہے، اس آیت میں الہاد کی جس قسم کو بیان کیا جا رہا ہے یہ عام طور پر عقائد کی کتابوں میں یہ الہاد نظر نہیں آتا۔ اللہ کہہ رہا ہے جب بھی تمہارا دل کرے کہ تم اللہ کو بلاؤ، اللہ کو پکارو، تو اسماء حسنہ سے بلانا اور ان کا راستہ چھوڑ دینا جو اس کے ناموں میں الہاد کرتے ہوں، کفر کرتے ہوں۔ کیونکہ جو کوئی بھی ایسا کرے کہ اللہ کے ناموں میں کفر کرنے لگے اور الہاد کرے، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ایسے تمام افراد کو عنقریب ان کے کیے کی سزا ملنے والی ہے، یعنی جہنم ان کے
انتظار میں ہے۔ جب کبھی آپ عقائد کی کتاب اٹھاتے ہیں تو پہلے ہی چیپٹر میں جو بحث آتی ہے وہ توحید کی بحث ہے۔ ہمارا بنیادی عقیدہ کیا ہے کہ اگر وحدانیت ہماری واضح ہو جائے تو دوسرے عقیدے بھی ہمارے قبول ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، حقیقی معنی میں ایک مانیں گے، تب دوسرا سوال ہوگا کہ تم اللہ کو عادل مانتے بھی ہو یا نہیں مانتے ہو۔ پہلی شرط توحید، اللہ نے اسلام کے 3 ارکان رکھے ہیں۔ پہلے رکن کا نام ہے عقیدہ، دوسرے رکن کا نام ہے عمل، تیسرے رکن کا نام ہے اخلاق و کردار۔ بات جب عقیدے کی آتی ہے تو وہاں 5 عقیدے ہیں۔ عام طور پر جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کون کون سے عقیدے آتے ہیں؟ مثال کے طور پر علم کو چومنا، تعزیے کو مس کرنا، ہاتھ میں ناڑا باندھنا، یہ ساری چیزیں ہیں، اظہار عقیدت ہے، یہ عقیدے نہیں ہیں۔ عقیدے جو اللہ کی طرف سے ہیں وہ 5 ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت اور توحید، اس کی عدالت کا یقین، نبوت، امامت اور قیامت، یہ 5 چیزیں ہیں جس کا ہمارے پاس ایقان ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ اب اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ وہ الگ الگ معاشرے میں، الگ الگ سماج میں اور الگ الگ کلچر میں الگ الگ صورتوں میں نظر آ جاتا ہے۔ یہ 5 عقیدے عمل کی فہرست میں پروردگار نے 10 عمل بتائے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، اور وہ جو آپ پڑھتے رہتے ہیں وہ 10 چیزیں۔ عزیزان گرامی، اگر آپ غور فرمائیں، عقیدے اور عمل کا بنیادی فرق یہ ہے کہ عقیدہ وہ ہے جسے ہمیں ماننا ہے، یقین کرنا ہے، اور عمل وہ ہے جس کو ہمیں کر کے دکھانا ہے، ہم بدل نہیں سکتے۔ یعنی اگر کوئی ماننے والی چیزوں کو کرنے لگ جائے، کاش متوجہ ہو آپ، اور کرنے والی چیزوں کو ماننے لگ جائے تو کہا یہ کافی نہیں ہے۔ مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں، میں کسی سے کہوں بھائی نماز پڑھا کرو، وہ کہے صاحب نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا مانتے تو ہیں نماز کو؟ ہم کافر تھوڑے ہی، ہم مسلمان ہیں، ہم نماز کو مانتے ہیں، پڑھنا چاہیے لیکن نہیں پڑھتے۔ تو جواب یہ ہوگا کہ بھائی نماز ماننے کی شے نہیں ہے، نماز کر کے دکھانے کی شے ہے، اس لیے کہ عمل کی فہرست میں ہے۔ روزہ مانتے تو ہیں، ہاں رکھنا چاہیے مگر نہیں رکھ پاتے، نہیں، آپ کے ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، یہاں آپ کو کر کے دکھانا ہوگا۔ حج، زکوٰۃ، خمس و جہاد ماننا نہیں ہے، صاحب خمس کا مانتے ہیں، نکالنا چاہیے مگر نہیں نکالتے، تو یہ ماننے سے کام نہیں ہوگا، یہ کر کے دکھانا ہوگا۔ عقیدے میں کیا ہوگا؟ وہاں آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے، کاش متوجہ ہوں آپ، وہاں آپ کو ماننا ہے اللہ ایک ہے، آپ اسے ایک نہیں بنائیں گے، کاش متوجہ ہوں آپ۔ اللہ عادل ہے پہلے سے، اس کو ماننا آپ کو ہے، اس کو واضح کرنا ہے، ایمان لانا ہے، ایقان لانا ہے اس کے اوپر کہ پروردگار عادل ہے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ اس نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، یہ ماننا ہے، ہم کو انبیاء کا انتخاب نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی بنیادی فرق عقیدے اور عمل کا یہ ہے کہ عقیدے کرنے والی شے نہیں ہے، ماننے والی شے ہے، عمل کرنے والی شے ہے، ماننے والی شے نہیں۔ اسلام کے ساتھ سب سے بڑا کھیل یہ ہوا کہ جو ماننے والی اشیاء تھی ان کو کر کے دکھانے لگے۔ کبھی سقیفہ میں امام خود سے بنانے لگے جسے ماننا تھا، جسے پروردگار نے بنایا تھا۔ امامت عقیدے میں تھی کہ اللہ کی طرف سے آئیں گے ائمہ، اللہ کی طرف سے خلافت ہوگی، اللہ کی طرف سے رسالت ہوگی، آپ نہیں بنائیں گے۔ اگر کوئی اپنے آپ سے نبی بنانے لگ جائے کہ صاحب مجھے یہ بہت اچھے لگتے ہیں، میں ان کو نبی بناتا ہوں، تو فوراً کہا جائے گا کہ صاحب نہیں، آپ نبی نہیں بنا سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کسی کو نبی قرار دیں گے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اچھا، جب نبی نہیں بنا سکتے تو امام کیسے بنا سکتے ہیں؟ جبکہ یہ نبی اسی امام کا نائب ہے، کاش متوجہ ہو آپ، اسی امام کا نائب ہے۔ اور اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ اپنے قانون پر کھرے اتریں کہ جب اگر امام ہی بنانا ہے اور ہم ہی بنائیں گے، اسی قاعدے پر کھرے اترتے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ چند برس پہلے کئی علماء وہاں موجود تھے، ہر فرقے کا عالم تھا، میرے جیسا ایک طالب علم بھی موجود تھا۔ بات ہو رہی تھی کہ اسلام اتنا بدنام کیسے ہو گیا، اتنا خراب کیسے ہو گیا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ آج مسلمان ہونا گالی بن چکا ہے۔ داڑھی رکھ لیجئے تو ٹیررسٹ نظر آتے ہیں، اگر کرتا پاجامہ پہن کے نکل جائیں تو پولیس شک کی نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اسلام اتنا رسوا کیوں ہو گیا؟ تو اس میں بہت سے لوگوں نے اسباب بتائے، یہ ہو گیا اور ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، اس کی بنیاد پر اسلام بدنام ہو گیا۔ تو میں ایک چھوٹا سا طالب علم تھا، میں نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ پھر کچھ کیجئے، یہ جو اسلام بدنام ہو رہا ہے اس کو پاکیزہ بنانے کے لیے، لوگوں کو صحیح اسلام بتانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے، کچھ قدم اٹھائیے، کچھ تو کیا جائے۔ جو بڑے بڑے افراد تھے انہوں نے کہا کہ مولانا دیکھیے اب یہ بات ہم لوگوں کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، اسلام جو بدنام ہو گیا اب یہ ویسے ہی اسی شرف کو حاصل کر لے، یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ غور فرمائیں، یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہے؟ گھر میں چپکے سے بیٹھ جانا چاہیے، کچھ کام نہیں کرنا چاہیے؟ بولے نہیں صاحب اب دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اب اگر اسلام مشرف ہوگا، اگر اسلام سرفراز ہوگا تو بس وہ ایک ہی کے ہاتھوں پر ہوگا جس کا نام مہدی ہے۔ کاش متوجہ ہو آپ، یعنی اب اسلام
اگر سرفراز ہو سکتا ہے، اس کی عزت پلٹ سکتی ہے، اس کا وقار واپس آ سکتا ہے، تو بس کس کے ہاتھوں سے ہوگا؟ اس مہدی کے جس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ آخر الزمان میں مہدی آئیں گے۔ البتہ یہ سب مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، دوسرے مسلمان بھی مانتے ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ ہم کہتے ہیں صاحب متولد ہو چکے ہیں، ظاہر ہوں گے، اور وہ کہتے ہیں صاحب تبھی پیدا ہوں گے۔ کوئی بھی بات ہو، ہر مسلمان یہ مانتا ہے کہ آخر الزمان میں پیغمبر کا ایک بیٹا آئے گا جو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو ہم نے کہا جب یہ طے ہو گیا ہے کہ اب اسلام سرفراز اسی وقت ہوگا کہ جب مہدی دورہ آئیں گے، جب مہدی وقت آئیں گے، تو پھر یہاں پر ہر فرقے کا عالم موجود ہے ماشاءاللہ، ہر فرقے کے 72 فرقے کیا 73 عالم موجود ہیں۔ آئیے ہم لوگ ووٹنگ سے کسی کو امام مہدی ڈکلیئر کر دیتے ہیں، کاش متوجہ ہو آپ۔ یہ اتنے افراد، اتنے علماء یہاں موجود ہیں، ہم سب متفق ہو جاتے ہیں، اجماع کیے لیتے ہیں، اجتماع کیے لیتے ہیں کہ صاحب یہ مہدی ہیں، ان کے ہاتھوں میں تلوار پکڑا دو، ان کے ہاتھوں میں علم پکڑا دو، اور اب یہ اسلام کو سرفراز کریں۔ تو 4 علماء اپنے مقام سے کھڑے ہوئے کہ آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے، وہ ہمارے بنانے سے تھوڑی بنے گا، اس کو اللہ بنا کر بھیجے گا۔ میں نے کہا مسلمانوں کی غیرت پر اف ہے کہ جب آخری تم خود سے نہیں بنا سکتے تو پہلا تم نے خود سے کیسے بنا لیا؟ اگر امام تمہارے حق میں تھا، تمہارے ہاتھوں میں تھا، تو جیسا تم نے سقیفہ میں پہلے کو بنایا ویسے ہی آخر کو بنا لو۔ کہ صاحب نہیں، بالکل وہی ہے کہ آخری نہیں بنائیں گے، پہلا بنا دیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ تم خود سے اپنے لیے امام بناؤ؟ اس لیے کہ پروردگار جانتا تھا کہ تم اگر بناؤ گے تو وہ تمہارے جیسا ہوگا، اور میں جب بناؤں گا تو وہ میرے جیسا ہوگا۔ تم بنانے کو، میں اکثر کہتا ہوں، تم بنانے کو بنا تو دو گے مگر بعد میں پچھتاتے رہو گے۔ اچھے دنوں کے جھانسے میں آ کر بنا تو دیا مگر اب روزانہ پچھتا رہے ہیں۔ تم بناؤ گے تو پچھتاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے افعال میں اس کے افعال کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ کاش متوجہ ہو آپ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ صاحب جو، اللہ اکبر، جس کا جیسا مزاج ہوتا ہے اس کے افعال و اعمال میں وہ مزاج ظاہر ہو جاتا ہے۔ کہ تم جاہل ہو، تم کم علم ہو، تم محدود ہو، لہذا تمہارے اوپر اگر یہ اختیار دے دیا کہ تم کسی کو بنا لو، تو تم ایسے کو بناؤ گے کہ بننے کے بعد ممبر پر آ کر کہے گا کہ میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دینا۔ تم اگر بنانے پر آؤ گے تو ایسے کو بناؤ گے جو یہ کہے گا کہ صاحب مجھ سے بہتر مدینے کی عورتیں جانتی ہیں۔ لیکن جسے پروردگار بنائے گا وہ ممبر پر آ کر کہے گا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں اور تم مجھے کھو دو۔ تو عزیزان گرامی، عمل وہ ہے جو ہمیں کر کے دکھانا ہے، اس کو ماننا نہیں ہے۔ عقیدہ وہ ہے کہ جسے ہمیں ماننا ہے، اس میں کرنا کچھ نہیں۔ اللہ ایک ہے، ہمیں ایک نہیں بنانا ہے۔ اللہ عادل ہے، اس کو ہمیں عدالت تک نہیں لے کے جانا ہے، اس کو ماننا ہے۔ اس نے نبیوں کو بھیجا ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم نبیوں کو بنائیں۔ اس نے امام بنائے ہیں جنہیں ہمیں ماننا ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم امام کو بنائیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں پروردگار نے کہا کہ جو کفر ہوتا ہے، جو الحاد ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی ناموں کا بھی الحاد ہو جایا کرتا ہے۔ صلوات میرے پر محمد۔ جب کبھی عقائد کی کتاب آپ اٹھائیں گے، میں نے عرض کیا یہ 5 عقیدے نظر آئیں گے: توحید، عدالت، نبوت، امامت، قیامت۔ اور جب عقائد کی کتاب آتی ہے تو پہلا چیپٹر کھلتا ہے توحید کا۔ جب بات توحید کی ہوتی ہے، قبلہ تشریف فرمائے، ہم لوگوں نے ساتھ میں پڑھی ہیں عقائد کی بہت سی کتابیں، پہلے چیپٹر میں بات آتی ہے توحید کی۔ وہاں توحید کے 3 رخ دکھائی دیتے ہیں کہ بھائی شیعہ وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو ایک مانے گا 3 زاویوں سے۔ اللہ کو پرسنالٹی میں ایک مانے، کاش متوجہ ہوں آپ، اللہ کو کوالٹیز میں ایک مانے، اور اللہ کو افعال میں ایک مانے۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا اللہ ایک ہے، بات ختم ہو گئی۔ کہ اللہ کی توحید 3 طریقے کی ہے اور تینوں کا ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ ایک توحید ذاتی ہے، یعنی اللہ پرسنالٹی میں اکیلا ہے۔ ایک توحید صفاتی ہے، یعنی اللہ کوالٹیز میں اکیلا ہے۔ اور ایک توحید افعالی ہے، یعنی خداوند عالم اپنے ایکٹس، اپنے کاموں میں اکیلا ہے، یعنی جیسے اس کی ذات میں کوئی شامل نہیں، وہ وسیط ہے، اسی طرح سے جو خاصیت اور جو خصوصیات اس کے یہاں ہیں وہ بھی کسی اور کے پاس نہیں پائی جاتی۔ اللہ اکیلا ہے، وہ جو خاصیت اللہ کے یہاں ہے وہ کسی کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ اور جب اللہ کام کرنا چاہتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، تو وہ کسی کو اپنا ساتھی نہیں بناتا۔ اگر جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کو استعمال کرتا ہے تو معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ محتاج نہیں ہے۔ اس کائنات کو چلانے کے لیے علل و معلول کے اسباب کے تحت وہ ان کو ذریعہ بناتا ہے، وگرنہ نہ اللہ جبریل کا محتاج ہے، نہ میکائیل کا محتاج ہے، نہ اسرافیل کا محتاج ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے خود بتایا کہ حضرت جبریل ہی خالی آیات لے کر تھوڑے ہی آتے تھے، کبھی کبھی پروردگار الہام کرتا تھا، پیغمبر اسلام کے سینے کے اوپر پیغامات آ جاتے تھے بغیر کسی واسطے کے۔ تو یہ اللہ بعض وقت دکھاتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ آپ غور فرمائیں، یہ 3 باتیں اور 3 توحیدیں، یعنی اللہ کی ذات میں اکیلا
اکیلا ماننا، صفات میں اکیلا ماننا، افعال میں اکیلا ماننا۔ اس کائنات میں جو کفر ہے، جو انکار ہے، جو الحاد ہے، وہ بھی تین ہی طریقے کا ہے۔ جتنی توحید ہے اتنی ہی طرح کا الحاد ہے۔ کاش متوجہ ہوں آپ۔ ایک الحاد اور ایک کفر یہ ہے کہ جو ذات میں پروردگار کی یکتائی کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک نہیں ہے بلکہ دو اللہ ہیں۔ وہ کون سے دو اللہ ہیں اور کون مانتا ہے؟ کہ سبھی جو پارسی ہیں، جو آریائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو دو خدا چلا رہے ہیں، دو خدا چلا رہے ہیں۔ ایک اچھائی کا خدا ہے اور ایک برائی کا خدا ہے۔ اسے اہورا و مزدہ کے نام سے وہ تعبیر کرتے ہیں، یہ اہریمن اور یزدان کہتے ہیں، اس لیے کہ جو اچھا خدا ہے وہ کبھی بچوں کے اوپر موت طاری نہیں کر سکتا۔ جو خدا ہے، جو اللہ ہے، وہ کبھی زلزلہ لے کر نہیں آئے گا، وہ کبھی آسمان سے پتھر نہیں برسا سکتا، وہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں یہ ساری مصیبتیں جو ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ دو اللہ ہیں، ایک اچھائی کا اللہ معاذ اللہ اور ایک برائی کا اللہ، خرابیوں کا اللہ۔ تو ان کے یہاں خدا ہی دو ہیں پرسنالٹی کے اعتبار سے۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، یہ کافر ہیں۔ اچھا، کافر کوئی گالی نہیں، میں ہر مجلس میں کہتا ہوں کافر کوئی گالی نہیں، عربی کا ایک لفظ ہے جس کا بدل آج تک ہمیں ہندی میں نہیں ملا، اس لیے ہم اسی لفظ کافر کو استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر صلاۃ کا بدل نماز مل گیا، آج ہم نماز استعمال کر رہے ہیں۔ نماز عربی نہیں ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا حافظ کو اللہ حافظ سے بدلنے والے بھی نماز کو اب تک نہیں بدل سکے۔ اگر فارسی سے اتنی پریشانی ہے کہ صاحب اب اللہ حافظ ہوگا، خدا حافظ نہیں ہوگا، تو وہ نماز کا بھی تو بدل بنائے کچھ، اس لیے کہ نماز عربی تو نہیں ہے، قرآنی لفظ نہیں ہے، فارسی لفظ ہے۔ جیسے خدا حافظ ہے ویسے ہی نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے روزہ ہے، روزہ بھی عربی لفظ تھوڑی ہے، فارسی لفظ ہے۔ عربی میں تو صوم کہا جاتا ہے، قرآن میں تو لفظ صوم کا استعمال ہوا ہے، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا، تو یہ روزہ بھی فارسی ہے۔ بہرحال وہ اپنی جگہ۔ عرض یہ کر رہا تھا، لفظ کافر جو عربی کا لفظ تھا اس کا بدل نہ فارسی میں ملا نہ ہندی میں، لہٰذا اس کو آج ہم کافر استعمال کرتے ہیں، وگرنہ یہ گالی نہیں ہے، یہ کوئی خرابی نہیں ہے۔ کافر یعنی انکار کرنے والا، جو جس بات کا انکار کر دے وہ اس بات کا کافر کہلاتا ہے۔ ہم کسی کو کافر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ خدا کا انکار کر رہا ہے، یہ گالی نہیں ہے۔ رسول خدا کا انکار کر رہا ہے، ہم اسے کافر کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کا انکار کر رہا ہے، اور اس میں کون سا شک ہے اور اس میں کون سی برائی ہے کہ اگر آپ منکر ہیں تو ہم آپ کو منکر نہ کہیں؟ بہت سی باتوں میں ہم انکار کرتے ہیں، بہت سی اشیاء کا، آپ ہمیں کافر کہہ لیجئے، بات برابر ہو جائے گی، ہے نا؟ تو عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیں، توحید جیسے تین طرح کی ہے۔ آپ کہہ رہے ہوں کہ ایام عزائے فاطمیہ میں یہ حضرت زہرا کا تذکرہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ فاطمۃ الزہرا نے جب باغ فدق کے حصول کے لیے دربار میں قدم رکھا تو آغاز توحید ہی سے کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ فاطمہ کا پہلا پیغام اللہ کی وحدانیت ہے، اس لیے کہ جب وحدانیت کا انکار کرو گے تو فاطمہ کے دروازے پر آگ و لکڑی لے کر آ جاؤ گے۔ اگر اس وحدانیت کا ایقان ہوتا تو وہ نوبت نہ آتی جو پیغمبر اسلام کی بیٹی کے گھر پر آئی۔ بہرحال تو یہ تین طرح کی توحید، اس کے مقابلے میں تین طرح کا شرک ہے۔ کہ ایک توحید ذاتی، اللہ پرسنالٹی میں اکیلا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ تھا، کہ اس کے مقابلے پر ایک کفر تھا، کس کا؟ مجوسیوں کا، جو کہتے تھے کہ دو خدا ہیں۔ ایک توحید یہ ہے کہ اللہ کی کوالٹیز میں ہم اکیلا مانیں، یعنی جو اللہ کی صفات ہیں وہ اپنی ہیں، اس میں کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے۔ اللہ کے جو صفات ہیں وہ اس کے اپنے ہیں، کسی کو اس نے وہ صفات نہیں دی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سے افراد اللہ کی پرسنالٹی میں تو اسے ایک مانتے ہیں مگر صفات میں منکر ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ کے پاس بھی یہ صفت ہے اور فلاں کے پاس بھی یہ صفت ہے۔ اللہ کے یہاں بھی کوالٹی پائی جاتی ہے اور ان کے یہاں بھی کوالٹی پائی جاتی ہے۔ فوراً ہمارے تمام مراجع کرام نے ائمہ کرام کی ان نصیحتوں اور ان احادیث کے سائے میں یہ بیان کیا کہ اگر کوئی غیر خدا کو اللہ کی صفت کے برابر لا کر کھڑا کر دے تو یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ بھی کفر ہے، یہ بھی شرک ہے اور یہ بھی الحاد ہے، جنہیں ہم غالی کا نام دیتے ہیں۔ غالی کون ہے؟ جو مولا کائنات کے لیے یہ کہتے ہیں کہ صاحب جیسے اللہ عالم ہے ویسے ہی علی بھی معاذ اللہ عالم ہے، جیسے اللہ کی صفات ہیں ویسے ہی علی کی بھی صفات ہے، تو یہ فوراً کیا ہو جائے گا؟ شرک۔ تمام مراجع کرام کا حکم ہے ایسے افراد نجس ہیں، نجس ہیں، آپ ان کے کیے ہوئے کھانے کو نہیں استعمال کر سکتے جو غیر خدا کو خدا کے برابر لا کر کھڑا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کون سے منکر ہوئے؟ کہ صاحب یہ اللہ کو پرسنالٹی میں اکیلا مانتے تھے، صفات میں یہ منکر ہو گئے، اللہ کی کوالٹیز میں انہوں نے شرک کر دیا، دوسروں کو شامل کیا۔ تیسری جو وحدانیت ہے وہ ہے افعال و اعمال کی۔ کہ صاحب یہ کون افراد ہیں؟ کہ یہ اللہ کو ذات میں تو اکیلا مانتے ہیں، صفات میں اکیلا مانتے ہیں، مگر بات جب فعل اور کام کی آتی ہے تو یہ مشرک ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ اور یہ کون افراد ہیں؟ اس ہندوستان میں جن کی تعداد سب سے زیادہ ہے، یہ اللہ کے ذات میں مشرک نہیں ہیں۔ کاش متوجہ ہوں، آپ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ جتنے افراد آپ کے یہاں 80% والے ہیں یہ ذات میں کافر نہیں ہے، اللہ کے یہ ذات میں مشرک نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ایشور ایک ہے،
ہے نا, परमात्मा एक है, तो वो तो मान रहे हैं ना एक है, ذات में एक मान रहे हैं, सिफात में एक मान रहे, कह रहे हैं वो अलौकिक है, उसके जैसा कोई नहीं है, तो फिर ये मुशरिक क्यों है? कहा साहब इन्होंने जो शिर्क किया है, जो कुफ्र किया है, वो अफ़आल में शिर्क किया। इन्होंने कहा कि परवरदिगार ने जब काम करना चाहे तो अपनी ताकतों को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक ताकत ने दुनिया को बनाया है, एक ताकत दुनिया को चला रही है, और एक ताकत वो है जो नाचेगी और क़यामत आ जाएगी और दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ये कौन से काफिर है, ये कौन से मुनकिर है? कहा साहब ये ज़ात के मुनकिर नहीं है, ये सिफात के मुनकिर नहीं है, बल्कि ये अफ़आल के मुनकिर हैं। काश मुतवज्जो हो आप। यहीं पर मसीही भी बाकायदा तौर पर गिरफ्तार हुए इस इर्तिदाद का, इस कुफ्र का, इस शिर्क का, कि उन्होंने कहा परवरदिगार जो है वो रंग बदलता रहता है, अपनी सूरत बदलता है। आसमान पे जाता है तो अल्लाह बन जाता है, ज़मीन पे होता है तो ईसा बन जाता है, आसमान और ज़मीन के दरमियान रहता है तो रूहुल कुदुस जिब्रील बन जाता है, और दूसरों ने कहा कि साहब मरियम बन जाता है। उनके यहाँ भी ये शिर्क पाया जाता है कि अल्लाह कभी आसमान पर है तो शक्ल दूसरी है, ज़मीन पर है तो शक्ल दूसरी, ज़मीन और आसमान के दरमियान है तो शक्ल दूसरी। तो ये 3 तरह की तौहीद हैं जिन्हें हर शिया को मानना चाहिए, हर मुसलमान को मानना चाहिए। इसके मुकाबले में 3 तरह का कुफ्र है। अब अज़ीज़ान गिरामी मजलिस सुन लीजिए आप, यहाँ तक तो हो गया दर्स जो बहुत ज़रूरी था। अज़ीज़ान गिरामी जितनी भी अकीदे की किताबें हैं उसमें आपको न चौथी तौहीद नज़र आएगी न चौथा कुफ्र नज़र आएगा, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जहाँ कहीं तौहीद की बात होगी, तौहीद ज़ाती पर्सनालिटी में अकेला, सिफात में अकेला, अफ़आल में अकेला, बात ख़त्म हो जाती है। मगर इस आयत में परवरदिगार एक नई तौहीद को पेश कर रहा है और एक नया कुफ्र पेश कर रहा है। वो क्या कह रहा है? कह रहा है लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के लिए बेहतरीन नाम है, फदऊहु बिहा, जब भी अल्लाह को बुलाना तो उन्हीं नामों से बुलाना। वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माए, उनका रास्ता छोड़ देना जो अल्लाह के नामों में कुफ्र करते हों, जो अल्लाह के नामों में शिर्क करते हों, जो अल्लाह के नामों में इल्हाद करते हों। सयुजज़ौना मा कानू यामलून, और जो कोई भी ऐसा करता है करीब जहन्नम में जाने वाला है। ए मेरे परवरदिगार, हमको तो अकायद में शिर्क और कुफ्र बताया गया, ज़ात में, सिफात में, अफ़आल में, ये नामों में शिर्क करने वाले कौन हैं? अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह के नामों में शिर्क कैसे किया गया? ये बात तब समझ में आएगी जब हम अस्माए हुस्ना को समझेंगे। आज जब किसी मुसलमान से कहा जाता है अस्माए हुस्ना क्या है, तो अपने घर में लगे हुए अस्माए हुस्ना बताता है, अर्रहमान, अर्रहीम, अल मालिक, अल कुद्दूस, अल जब्बार, वो जितने 99 नाम या 100 नाम है वो कहे जाते हैं कि अस्माए हुस्ना है। देखिए एक मिस्दाक अस्माए हुस्ना का ये नाम होंगे, मगर इस आयत में परवरदिगार जिन अस्माए हुस्ना की बात कर रहा है वो ये वाले नाम नहीं है। दलील दूं आपको, इसलिए कि कुरान ने ये नहीं कहा कि अस्माउल्लाहुल हुस्ना अल्लाह के बेहतरीन नाम है, फदऊहु बिहा, उनके जरिए अल्लाह को बुलाओ, बल्कि आयत है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के लिए बेहतरीन नाम है, उनके जरिए खुदा को बुलाओ। काश मुतवज्जो हो आप, काश मुतवज्जो हो आप। इन दोनों में फ़र्क है, मैं और वाज़ेह कर दूं, अंग्रेजी भी पढ़ा दूं। देखिए एक बार आप लिखेंगे नाक़िस जुमला नेम्स ऑफ गॉड, काश मुतवज्जो हो आप, और एक बार आप लिखेंगे नेम्स फॉर गॉड। इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है कि नेम्स ऑफ गॉड यानी खुदा के नाम, आयत में ये नहीं आया है कि खुदा के नाम बड़े अच्छे हैं, नेम्स ऑफ गॉड जो है बहुत अच्छे हैं, बल्कि आया है लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के लिए बेहतरीन नाम है, यानी नेम्स फॉर गॉड। इनका फ़र्क जानते हैं क्या है? देखिए एक मैं खुद हूँ, मैं अपने बराबर के भाइयों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। एक मैं खुद हूँ, मेरी ज़ात है जिसका नाम है फैज़। जब पूछा जाएगा फैज़ कौन है तो कहा जाएगा कि आप, और जब मैं कहूँगा कि मैं कौन हूँ तो कहा जाएगा फैज़। फैज़ में और मुझ में कोई मुगायरत नहीं है, जो फैज़ है वही मेरी ज़ात है। काश मुतवज्जो हो आप, जो मेरी ज़ात है वही नाम फैज़ है। लेकिन मेरे साथ इस दुनिया में मुझे ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है, मगर वो मैं नहीं हूँ। काश तवज्जो हो आप, वो मेरे लिए हैं, वो मैं नहीं हूँ। मिसाल के तौर पर ये माइक इस वक्त मजलिस के लिए आया है, ये मेरे लिए है कि मैं इस्तेमाल करूँ, मगर ये मैं खुद नहीं हूँ। ये अम्मामा मेरे लिए है, काश तवज्जो हो आप, ये मैं खुद नहीं हूँ। ये अबा कबा ये सब मेरे लिए है कि मैं पहनूँ, मगर ये मैं खुद नहीं हूँ। अल्लाह अकबर। यानी जब शय किसी के लिए हो तो मालिक का और ममलूक का जुदा होना ज़रूरी है। तवज्जो हो आप, यानी जो शय जिसके लिए होती है तो इनका दो अलग अलग जात के तौर पर जुदा होना जरूरी है। जो मालिक है वो और होगा, जो ममलूक है वो और। परवरदिगार ने कहा वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के लिए बेहतरीन नाम है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के नाम बेहतरीन नहीं है, बल्कि जो नाम है अल्लाह के लिए वो बेहतरीन है, जो अल्लाह नहीं हो सकते।
جو خدا نہیں ہو سکتے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے بہترین نام ہے۔ تو پھر اللہ اور ہے، اسماء حسنہ اور ہیں، اللہ اور ہے، اللہ کے وہ خاص نام اور ہیں جن کے ذریعے اللہ کو بلانا ہوگا۔ تو آئیے تلاش کریں کہ وہ نام ہے کون سے کہ جن کے ذریعے اللہ کو بلانا ہے۔ صادق آل محمد مدینے میں ممبر پر تھے، درس ایراد فرما رہے تھے، اچانک ایک شخص کھڑا ہوا، امام کا چاہنے والا، اس نے کہا مولا مجھے اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے بہترین نام ہیں، ان کے ذریعے اللہ کو بلاؤ۔ تو پروردگار کون سے وہ نام بتانا چاہتا ہے جن کے ذریعے اللہ کو بلایا جائے؟ اس لیے کہ وہ اور ہوں گے، للہ کی صورت میں وہ الگ نظر آئیں گے۔ تو وہ ذرا بتائیے تو کہ کون ہے جن کے ذریعے ہم اللہ کو بلائیں؟ امام صادق اپنے ممبر سے بلند ہوئے، مسکرا کے کہا تجھے نہیں معلوم کہ اللہ کی اسماء کون ہے؟ تجھے نہیں معلوم کہ اللہ کو کیسے پکارا جائے گا؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا معلوم ہوتا تو سوال کیوں کرتا؟ امام نے ایک مرتبہ سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا نحنو کلمات اللہ، نحنو اسماء اللہ، وہ اللہ کے کلمات کہ جن کے ذریعے آدم کا امتحان ہو وہ بھی ہم ہی ہیں، وہ اسماء جن کے ذریعے اللہ کو بلایا جائے وہ بھی ہم ہی ہیں، یعنی وہ اسماء خدا، وہ اسماء اللہ ہم ہیں۔ کاش متوجہ ہوں آپ، وہ اسماء اللہ بھی ہم ہیں، وہ کلمات اللہ بھی ہم ہی ہیں۔ پھر امام نے فرمایا بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے سے اللہ پہچانا گیا، ہم نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت تمہیں حاصل نہ ہوتی۔ اچھا بعض وقت بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ محتاج تھا کہ وہ پہچانوایا جائے تو اس نے انہیں بنایا، نہیں نہیں، اللہ محتاج نہیں تھا، ہمارا وجود محتاج تھا کہ ہم پروردگار کو پہچانے، ذریعہ یہ اسماء حسنہ بن گئے، یہ کلمات خدا بن گئے۔ کہ پھر فرمایا بنا عبد اللہ، ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ہم بتاتے ہیں کہ عبادت کا طریقہ کیا ہے، ہم بتاتے ہیں تسبیح کیسے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب اگر یہ بات یہاں تک واضح ہو گئی کہ اسماء خدا میں امام صادق نے فرمایا کہ وہ ہم ہیں، تو اگر امام صادق ہیں تو امام باقر بھی ہوں گے، امام زین العابدین بھی ہوں گے، امام حسین بھی ہوں گے، امام حسن بھی، مولا کائنات بھی، حضرت فاطمۃ الزہرا بھی۔ اب آیت پڑھیے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان کا راستہ چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں کفر کرتے ہیں، جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، جو اللہ کے ناموں میں شرک کرتے ہیں۔ شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے ذات کے مقابلے پر کسی اور کو لے آنا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پروردگار، یہ کون سے افراد تھے جنہوں نے ناموں میں الحاد کیا؟ کہ ایک تاریخ تو عرب کی نظر آتی ہے کہ جس وقت پیغمبر اسلام نے کہا اسلام لے آؤ، وہ جو مکے والے کافر تھے وہ ذات کے کافر اور صفات کے کافر اور افعال کے کافر اپنی جگہ، وہ نام کے بھی کافر تھے۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ کہ مکے میں 3 بڑے خدا بنائے، کعبے کے اندر 3 بڑے خدا رکھے۔ یہ کون سے خدا تھے؟ ان کا نام تھا لات، منات اور عزا۔ اچھا یہ تینوں کیا تھے؟ مؤنث خدا تھے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ دیویاں تھیں جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ کہ لات، منات، عزا، یہ کون سا کفر تھا؟ کہ صاحب یہ اللہ کے ناموں میں الحاد کا ایک بارز آئینہ تھا۔ کاش متوجہ ہوں آپ۔ لات کیا ہے؟ کہ صاحب لات چونکہ اللہ کا نام تھا الہ، جو تمام انبیاء نے بتایا تھا، اللہ کے نام الہ کے مقابلے میں کافروں نے، ملحدوں نے ایک جھوٹا خدا بنایا، نام رکھا لات۔ اللہ کا ایک نام تھا منان، مقابلے میں جھوٹا خدا کھڑا کیا گیا، نام رکھا گیا منات۔ اللہ کا ایک نام تھا عزیز، مقابلے میں جھوٹا خدا کھڑا کیا گیا، نام رکھا گیا عزا۔ یعنی جو اللہ کے نام تھے ان میں الحاد کیا، مقابلے میں جھوٹا خدا کھڑا کیا۔ میں نے کہا پروردگارا، اگر لات و منات و عزا والے افراد ناموں میں الحاد کرنے والے تھے تو جب پیغمبر نے اسلام پیش کیا تو اب وہ کفر تو ختم ہو گیا نا، اب کوئی اللہ کے ناموں میں الحاد نہیں کرتا۔ یہ آیت پھر قرآن میں کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ قرآن کو تو قیامت تک رہنا ہے۔ جواب آیا کہ ہاں ایک الحاد اور کفر وہ تھا جو مکے کے کافروں اور مشرکوں نے کیا کہ اللہ کے ذاتی ناموں کے مقابلے میں جھوٹے خدا کھڑے کیے، لیکن قیامت تک کچھ ایسے افراد نظر آئیں گے جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے رہیں گے۔ اس لیے تو پروردگار نے کہا سیجزون ما کانوا یعملون، جو بھی کوئی ایسا کرے گا عنقریب اپنے عمل کی سزا پانے والا ہے۔ تو آئیے تلاش ہے کہ وہ کون سے بدبخت تھے جنہوں نے پیغمبر کے جانے کے بعد اللہ کے ناموں میں الحاد کیا ہو، اللہ کے ناموں میں کفر کیا ہو، اللہ کے ناموں میں شرک کیا ہو۔
جب تاریخ اٹھائیں گے تو پھر آپ کو امام صادق کا یہ جملہ نظر آئے گا. امام نے فرمایا نحنو اسماء اللہ، ہم ہیں اسماء خدا، ہم ہیں اللہ کے نام، ہم ہیں کلمات اللہ. تو جب صادق آل محمد ہیں تو باقر العلوم بھی ہوں گے، امام زین العابدین بھی ہوں گے، امام حسین بھی ہوں گے، امام حسن بھی ہوں گے. لہذا اللہ کا ایک نام ہوگا جعفر صادق. کاش متوجہ ہوا. اللہ کا ایک نام جو اسماء حسنہ کی حیثیت سے ہے وہ محمد باقر ہوگا، جن کے ذریعے سے اللہ کو بلایا جائے گا. ایک نام اس اسماء خدا میں، اسماء اللہ میں ہوگا سید الساجدین، جن کے ذریعے سے اللہ کو بلایا جائے گا. ایک نام ہوگا حسین، ایک نام ہوگا حسن. یہی تو اسماء اللہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کو بلانا ہے. تو جب حسن و حسین اسماء اللہ ہے تو پھر علی بھی اسماء خدا میں شامل ہوگا نا. اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اسماء خدا، علی بھی اسماء خدا میں شامل ہوں گے، فاطمہ بھی اسماء خدا میں شامل ہوں گی. تو پھر علی کا صرف نام علی شامل نہیں ہوگا، بلکہ علی کے جتنے نام ہیں وہ سب اسماء اللہ کہلائیں گے. اب اگر علی کا ایک نام ہوگا صدیق، تو دوسرا نام ہوگا فاروق، تیسرا نام ہوگا غنی. یہ سب اسماء اللہ تھے جن کے ذریعے سے اللہ کو بلانا تھا. مگر مسلمانوں میں پیدا ہونے والے منافقوں نے اپنے نفاق کو کفر کے راستے پر ڈالا. جیسے پہلے والوں نے لات کے اللہ کے مقابلے میں، الہ کے مقابلے میں لات کو کھڑا کیا تھا، عزیز کے مقابلے میں عزا کو کھڑا کیا تھا، منان کے مقابلے میں منات کو کھڑا کیا تھا. ان منافقوں نے نامہائے خدا میں صدیق کے مقابلے میں جھوٹا صدیق کھڑا کیا، فاروق اعظم کے مقابلے میں غاصبوں کو کھڑا کیا. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. سیجزون ما کانوا یعملون. یہ تاریخ اسلام ہے، یہ قرآنی آئینہ ہے. وگرنہ سوال، یہ سوال ہے کہاں سے جواب لائیں گے کہ کون اللہ کے ناموں میں الہات کر رہا ہے؟ آج کون اللہ کے ناموں میں الہات کرتا ہے سوائے اس ایک مصداق کے کہ جب شام غریبہ میں حسین کا خیمہ لوٹا گیا تو صرف مال دنیا کا، اللہ اکبر، مال دنیا کو غصب نہیں کیا بلکہ القاب کو بھی غصب کیا گیا. وہ القاب، وہ نام جو اللہ کی طرف سے آئے تھے. دوسری دلیل یہ ہے کہ جب انہی نامہائے خدا میں ایک بیٹی پیغمبر کے یہاں آئی تو جبریل امین نے آ کر کہا یہ بتائیے آپ نے نام کیا رکھا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ میں اللہ پر سبقت نہیں لے سکتا، میں منتظر ہوں کہ اللہ اس کا نام رکھے گا، اس لیے کہ یہ اسماء اللہ کا ایک مصداق ہونے والی ہے. جبریل امین نے 9 نام بتائے کہ اللہ نے اس بچی کے لیے جو نام رکھے ہیں اس میں ایک نام فاطمہ ہے، ایک نام زہرا ہے، ایک نام راضیہ ہے، ایک نام مرضیہ ہے، ایک مبارکہ ہے، ایک بطول ہے نا. یہ سارے نام ہیں، یہ اللہ کی طرف سے کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب اللہ چاہے گا کہ اسے بلایا جائے تو جن کے ذریعے بلایا جائے گا وہ ذریعہ بھی پروردگار کی طرف سے آئے گا. آپ ذریعے نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ یہ ذریعے عقیدوں میں شامل ہوں گے. عقیدہ ماننے کی شے ہے، کرنے کی شے نہیں ہے. صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد. لہذا عزیزان خدا سلامت رکھے. یا لہذا یہ وہ حضرت زہرا ہیں، یہ وہ حضرت زہرا جن کے لیے 9 نام آئیں گے آسمان سے کہ ان کو فاطمہ کہا جائے گا، ان کو زہرا کہا جائے گا. اچھا یہ ایک عجیب بات ہے کہ بقیہ کا ایک نام ہوگا، ان کے 9 نام آ رہے ہیں. دلیل کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب پیغمبر معراج سے واپس آ گئے، اللہ اکبر، جب پیغمبر معراج سے واپس آئے تو چاہنے والوں نے کہا کہ جو کچھ دیکھا ہے وہ بتائیے، کیا کیا دیکھ کر آئے. پھر پیغمبر نے بہت سی باتیں بتائیں اور بتانے کے بعد کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جب میں عرش الہی پر سیر کر رہا تھا، چہل قدمی کر رہا تھا، تو اس گوشے عرش الہی میں مجھے ایک قبہ نظر آیا تھا. اللہ اکبر، ایک قبہ نظر آیا، سبز قبہ. اس سبز قبے سے اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ کی آواز آ رہی تھی. اس قبے سے اللہ اکبر کی آواز آ رہی تھی، سبحان اللہ کی آواز آ رہی تھی. چاہنے والوں نے کہا کہ نبی خدا یہ کس کی آواز تھی؟ اس لیے کہ اگر وہ ملک ہوتے تو وہ آپ کے سامنے ہوتے. یہ قبے کے اندر بیٹھ کر اللہ کی تکبیر و تحلیل کون فرما رہا تھا؟ پیغمبر نے مسکرا کے کہا وہ میری بیٹی فاطمہ تھی. اللہ اکبر، وہ میری بیٹی فاطمہ، شیخ صدوق نے لکھا وہ میری بیٹی فاطمہ عرش الہی پر سبز قبے میں بیٹھ کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتی تھی. ملائکہ کو طریقہ تکبیر حاصل ہوتا تھا. جب میری بیٹی الحمدللہ کی صدا لگاتی تھی تو لوگوں کو حمد کا طریقہ معلوم ہوتا تھا. جب میری بیٹی سبحان اللہ کہتی تھی تو فرشتوں کو اللہ کی معرفت میں اضافہ ہو جاتا تھا. یہ میری بیٹی کا نور تھا. اب عزیزان گرامی، جب یہ بات کہی جاتی ہے تو بہت سے لوگوں کو شک ہو جاتا ہے. ان کے شک کا جواب ہر شب جمعہ دیا جاتا ہے. کب؟ کہ جب یہ
5 ہستیاں چادر میں جمع ہو جاتی ہیں اور جبریل کہتا ہے من تحت الکسا، اللہ اکبر، وہ جبریل ہے، ابھی آپ نے پڑھا وہ من تحت الکسا، کون ہے چادر کے نیچے؟ تو کیا جواب آیا اللہ کی طرف سے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور ہزاروں مرتبہ یہ مجلس آپ نے سنی ہوگی کہ پیغمبر کو دار و مدار شناخت پنجتن الہی کیوں نہیں بنایا گیا؟ علی کے ذریعے کیوں نہیں کہا گیا کہ ان کی زوجہ ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں؟ پیغمبر کو کیوں نہیں کہا ان کی بیٹی، ان کے نواسے؟ یہ فاطمہ کو ذریعہ کیوں بنایا گیا؟ اس کا جواب مجھے تجرباتی زندگی میں ملا۔ میں کسی جگہ مجلس پڑھنے گیا تو مجلس بہتر ہو گئی آپ کی دعا سے، تو چند افراد میرے پاس آئے، بولے مولانا مجلس بڑی اچھی آپ نے پڑھی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پھر سے آپ کو بلائیں، اور لکھنؤ میں آپ رہتے کہاں ہیں؟ کبھی لکھنؤ آئے تو آپ سے ملاقات کریں گے۔ تو ہم نے کہا میں آپ کو کیسے بتاؤں، آپ کہاں تک گئے ہیں ذرا بتائیے تو میں بتاؤں کہ میرا گھر کہاں پر ہے۔ بولے آپ اسٹیشن سے بتا دیجئے، ٹرین سے جائیں گے چار باغ پہنچیں گے تو وہاں سے بتائیے کتنا فاصلہ ہے آپ کے گھر کا۔ میں نے کہا کہ صاحب دیکھیے چار باغ سے میرے گھر کا فاصلہ اتنا ہی ہے جیسے احمد کے گھر کا فاصلہ محمد کے گھر سے ہو۔ عجیب و غریب بات ہے نا، احمد سے کے گھر سے محمد کے گھر کا جو فاصلہ ہے وہی چار باغ سے میرے گھر کا فاصلہ ہے۔ تو ہم مسکرا کے کہنے لگے کہ بولے مولانا سنا تو تھا کہ لکھنؤ کے علماء کسی کو پانی بھی نہیں پوچھتے، مگر آپ نے تو باقاعدہ طور پر اس طریقے سے انکار کر دیا کہ کوئی آپ کے گھر جائے ہی نہ، اس لیے کہ نہ مجھے احمد معلوم کہ کون ہے، نہ محمد کا پتہ، میں کیا جانوں احمد کا گھر کہاں ہے اور محمد کا گھر کہاں ہے، تو میں کیسے سمجھوں گا اسٹیشن سے آپ کا گھر کہاں ہے؟ میں نے کہا بات تو تم صحیح کر رہے ہو، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں سوچتا رہا، بچپن میں منطق کا پڑھایا ہوا ایک قانون یاد آیا، اور وہ قانون یہ ہے کہ انسان اپنی مجہول چیزوں کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی علم کا سہارا لیتا ہے۔ کاش توجہ ہو آپ، تھوڑا سنگین ہو گیا جملہ، واضح کروں۔ دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں معلوم، کیسے معلوم ہوتی ہیں؟ جو باتیں ہمیں پہلے سے معلوم ہیں ان کو ذریعہ بناتے ہیں اور نئی چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اپنے جہل کو دور کرنے کے لیے ماضی کے علم کو استعمال کر کے مجہول کو معلوم کر لیتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے لاجک کا، یہ قاعدہ ہے منطق کا۔ جب انہوں نے کہا کہ مجھے نہ احمد معلوم نہ محمد، میں کیسے جانوں گا آپ کا گھر کہاں ہے؟ تو میں نے کہا ہاں بات تو یہ صحیح ہے۔ میں نے کہا کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ چار باغ سے میرا گھر اتنی ہی دور ہے جیسے اس امام باڑے سے مین روڈ سے اس امام باڑے کا جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ اسٹیشن سے میرے گھر کا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا اللہ اکبر، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ میرا گھر اسٹیشن سے کتنی دور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو امام بارگاہ کا علم پہلے سے تھا، روڈ کا علم پہلے سے تھا، دو باتیں ان کو معلوم تھی، ایک مجہول کا انکشاف ہوا، وہ بھی ان کے علم میں آ گیا کہ فاصلہ کتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی شے نہیں جانتا اس کو جنوانا ہوتا ہے، عجیب لفظ ہے نا، اس کو پہچانوانا ہوتا ہے تو اس کے ہی علم کا سہارا لیا جاتا ہے۔ جب یہ چادر میں جمع ہوئے، اللہ اکبر، جب یہ چادر میں جمع ہوئے، جبریل نے کہا من تحت کے ساتھ، کون ہے چادر کے نیچے؟ اگر اللہ کہتا کہ محمد مصطفیٰ ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے نواسے، تو جبریل کہتے ذرا یہ بتائیے محمد مصطفیٰ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر اللہ کہتا کہ علی مرتضیٰ ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کی زوجہ ہیں اور ان کے بچے، تو پھر وہ کہتے کہ ذرا یہ بتائیے علی مرتضیٰ کون ہے؟ تو یہ بالکل ویسے ہی ہو جاتا کہ احمد کون ہے اور محمد کون ہے۔ لہٰذا اب پروردگار نے جبریل سے کہا جاننا چاہتے ہو کون ہے؟ تو وہی تمہیں یاد ہے جو عرش الہی پر فاطمہ نامی خاتون اللہ اکبر کی صدائیں لگاتی تھی، ہم فاطمہ، وہی فاطمہ چادر کے نیچے ہے، اور اسی کا بابا، اسی کے شوہر، اسی کے بیٹے۔ صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد۔ ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا، وہی فاطمہ۔ جبریل عرفان نبوت نہیں رکھتے تھے، جبریل کو مولا کائنات کی امامت کا عرفان نہیں تھا، مگر فاطمہ کی شخصیت کا عرفان تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گوشہ عرش الہی میں جبریل کو تکبیر کرنا فاطمہ نے سکھایا، اللہ اکبر۔ جبریل کو تحلیل کا طریقہ فاطمہ نے سکھایا، فاطمہ کو پہچانتے تھے کہ وہی فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں۔ تو عزیزان گرامی کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ دنیا میں آئی انسانی شکل میں ضرور ہیں، مگر ان کا نام ہی یہ ہے کہ ان کو پیغمبر نے حوراء انسیہ کہا، کہ یہ آسمان کی وہ حور تھی جو انسانوں کے خلق ہونے سے پہلے خلق ہو چکی تھی، دنیا میں آئی تو انسانی مزاج لے کر آئی، وگرنہ یہ اللہ کی حور ہے جو عرش الہی پر تسبیح و تحلیل کرتی تھی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل سن لیجئے، میں مجلس تمام کر دوں گا۔ پیغمبر اسلام کا بہت بڑا سپاہی، بہت بڑا صحابی جسے ہر مسلمان مانتا ہے، نام کیا ہے اس کا؟ عبداللہ ابن مسعود، پیغمبر کے صحابی ہیں، عالم قرآن، مفسر قرآن، قاری قرآن، عالم قرآن، اللہ اکبر، اتنے فضائل ہیں، حافظ بھی ہیں۔ ایک روز حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں پیغمبر کے گھر پہ وارد ہوا پیغمبر سے ملاقات کرنے کے لیے، پیغمبر نظر آئے، میں نے پیغمبر کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد میں نے پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ،
ارن الحق لانظر الیہ، اس لیے کہ ہم روز کہتے ہیں کہ حق کی طبیعت کرنا ہے، حق کی اتباع کرنا ہے۔ میں آج پیغمبر کے یہاں گھر پہ گیا صرف یہ پوچھنے کہ یہ حق ہے کیا اور یہ دکھائی کیسا دیتا ہے۔ میں نے پیغمبر سے کہا ارن الحق لانظر الیہ، مجھے حق دکھائیے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں پیغمبر نے ایک حجرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا لج المخدہ، اس حجرے میں داخل ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جیسے ہی میں حجرے میں داخل ہوا تو اس حجرے میں نے علی کو دیکھا۔ کاش متوجہ ہوں آپ، پیغمبر اسلام سے کہا تھا میں حق کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے ذرا دکھائیے، تو انہوں نے ایک حجرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں حجرے میں گیا تو وہاں مجھے علی نظر آئے، تو میں سوچنے لگا کہ میں تو حق کو دیکھنا چاہتا تھا، یہ علی کو دکھا رہے ہیں، مگر میں نے دیکھا کہ علی وہاں صرف بیٹھے نہیں ہیں بلکہ یصلی رکعتین، علی نماز کی حالت میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جو علی نماز پڑھ رہے ہیں وہ یقول فی رکوعہ و سجودہ، جب علی رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں تو وہ نہیں پڑھتے جو ہم پڑھتے ہیں۔ ہم رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ ہم سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ مگر میں نے دیکھا کہ جب علی رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم بحق عبدک محمد اغفر للخاطئین من شیعتی، اے میرے پروردگار تجھے تیرے بندے محمد کا واسطہ کہ میرے شیعوں کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، یہ رکوع میں مولا کائنات کر رہے ہیں اللہم بحق عبدک محمد اغفر للخاطئین من شیعتی، البتہ خطاؤں کی بات ہے، خطاؤں کو معاف کروا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ علی آج رکوع بدلا ہوا کیوں پڑھ رہے ہیں، سجدہ بدلا ہوا کیوں کر رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ دونوں رکعت میں ایسا ہی ہوا۔ پہلے تو سوچا کہ علی سے پوچھوں، مگر علی سے سوال نہیں کیا، میں پلٹا کے پیغمبر سے جا کے سوال کروں گا کہ میں تو حق کو دیکھنا چاہتا تھا، میں علی کو دیکھ رہا ہوں جن کی نماز الگ نظر آ رہی ہے۔ مگر اب جو میں پیغمبر کے پاس واپس آیا تو میں نے دیکھا یہاں صورت بدل چکی ہے۔ پیغمبر کو چھوڑ کر گیا تھا کہ پیغمبر آرام فرما رہے تھے، مگر اب جو واپس آیا تو دیکھا مصلی بچھا ہوا ہے اور اب پیغمبر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں۔ وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ، اور بالکل ویسے ہی جب پیغمبر رکوع و سجدے میں جاتے ہیں تو وہ نہیں کہہ رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں، یا وہ نہیں کہہ رہے ہیں جو مسجد میں کہتے ہیں۔ مسجد میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، جماعت میں کہتے ہیں تو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، مگر اب جو پلٹا تو دیکھا پیغمبر رکوع میں جاتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم بحق عبدک علی اغفر للخاطئین من امتی، اے میرے پروردگار تجھے تیرے بندے علی کا واسطہ میری امت کے خطا کاروں کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، علی پیغمبر کے واسطے سے شیعوں کی خطاؤں کو معاف کروا رہے تھے، پیغمبر علی کے واسطے سے امت کی خطاؤں کو معاف کروا رہے تھے۔ میں پریشان کھڑا ہوا تھا، پیغمبر کی جیسے ہی نماز تمام ہوئی، پیغمبر کی نگاہ میرے چہرے پر پڑی تو پہلا سوال میں کرتا، پیغمبر نے سوال کر دیا اکفر بعد ایمان یا ابن مسعود، اے عبداللہ ابن مسعود کیا مومن ہونے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد کافر ہونا چاہتے ہو؟ تمہارے ذہن میں شک پیدا ہو گیا کہ علی کیا کر رہے ہو، پیغمبر کیا کر رہے ہیں، کیا کافر ہونا چاہتے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں قل تو کل و حاشا، اے نبی خدا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جب اسلام میں آ گیا تو کافر ہو جاؤں۔ لیکن آج میں سمجھ نہیں پایا کہ ایکما افضل، میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ آپ دونوں میں بڑا کون ہے، آپ دونوں میں افضل کون ہے، اس لیے کہ وہ وہاں آپ کے صدقے سے اپنے شیعوں کو معاف کروا رہے ہیں، آپ ان کے صدقے سے اپنی امت کو معاف کروا رہے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بڑا کون ہے۔ پیغمبر نے کہا اجلس یا ابن مسعود، اے عبداللہ ابن مسعود ذرا بیٹھو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ ہم میں بڑا کون ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں پیغمبر کے سامنے بیٹھا، اب پیغمبر نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن مسعود تمہیں معلوم ہے کہ جب پروردگار نے یہ چاہا کہ اس کائنات کو بنائے، کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین نہ زمان نہ مکین نہ مکان، صرف پروردگار تھا، اور پروردگار جب پروردگار نے چاہا کہ اس کائنات کو بنائے تو اس نے سب سے پہلے اپنی قوت کے نور سے، اللہ اکبر، میرے وجود کو خلق کیا۔ اللہ نے اپنی قوت کے نور سے میرے وجود کو خلق کیا، اللہ اکبر۔ اور پھر جب میرا نور وجود میں آیا تو اللہ نے میرے نور کے ایک حصے سے تمام زمینوں کو اور تمام آسمانوں کو بنا دیا۔ اللہ نے اپنی قوت کے نور سے مجھے بنایا، میرے ایک حصے سے زمین بنائی، ایک حصے سے آسمان بن گیا۔ پھر پروردگار نے اپنی قوت کے نور سے ایک اور وجود پیدا کیا جسے علی کہا جاتا ہے، اور جب علی بھی پیدا ہو گیا، وجود علی بھی ظاہر ہو گیا، تو علی کے ایک حصے سے اللہ نے عرش و کرسی کو بنایا۔ کاش متوجہ ہو آپ، کاش متوجہ ہو، یہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں۔ اور اب یاد رکھیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے بنایا تو اس کا مطلب معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنا حصہ نکالا اور محمد کو بنا دیا، اپنا حصہ نکالا اور علی کو نہیں۔ اگر کوئی یہ مان لے تو وہ کافر ہو جائے گا، اللہ کے جز نہیں ہو سکتے۔
اور اس میں جو شعر پیش کیا جاتا ہے کہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن، محمد، است، علی، فاطمہ، حسین و حسن۔ بعض اوقات بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے بنایا، گویا اپنا حصہ نکالا اور محمد کو بنا دیا، اپنا حصہ نکالا اور علی۔ نہیں، اس حدیث میں واضح ہوا کہ اللہ نے اپنی قوت کے نور خاص سے محمد مصطفیٰ کو بنایا، اور اس کے ذریعے زمین و آسمان، پھر اپنی قوت کے نور سے علی، اور اس سے عرش و کرسی۔ پھر پیغمبر نے فرمایا اللہ نے اپنی قوت کے نور سے ایک وجود اور پیدا کیا جسے حسن کہا جاتا ہے، اور اس کے ایک حصے سے اللہ اکبر لوح و قلم کو بنایا گیا۔ پیغمبر جب یہ بتا رہے تھے کائنات کی خلقت کا طریقہ، تو بار بار کہتے تھے عبداللہ ابن مسعود سے، دیکھو یہ زمین و آسمان جو ہے وہ میرے ایک حصے سے بنی ہے، لہٰذا یاد رکھنا یہ زمین و آسمان جتنے بڑے ہو جائیں محمد مصطفیٰ سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ کاش متوجہ ہو آپ، یہ پیغمبر تاکید کر رہے ہیں بار بار، یہ زمین و آسمان جتنے بڑے ہو جائیں، کتنے بڑے ہیں زمین و آسمان کوئی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ آج علماء یہ مان چکے ہیں، دانشمند افراد یہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان ایسا نہیں ہے کہ بنے ہیں بات ختم ہو گئی، ہر پل یہ یونیورس پھیلتا چلا جا رہا ہے، کتنی زمینیں کتنے تارے مسلسل خلق ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ یونیورس ملٹی ورس میں تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے، جتنی دیر میں تقریر ہوئی ہے نہ جانے کتنے عالم خلق ہو چکے ہیں اور یہ خلق ہوتے رہیں گے، یہ آج کا انکشاف ہے۔ پیغمبر نے کہا یہ زمین جتنی عریض ہو جائے، یہ جتنے وسیع ہو جائیں، محمد مصطفیٰ سے بڑے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کے صدقے میں ان کے حصے سے خلق کیے گئے۔ یہ عرش و کرسی جتنے بلند ہو جائیں علی سے بلند نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کے نور کے ایک حصے سے بنائے گئے۔ یہ لوح و قلم جتنے باعظمت ہو جائیں حسن سے باعظمت نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کے ایک حصے سے بنائے گئے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا اللہ نے اپنی قوت کے نور سے ایک نور اور بنایا جسے حسین کہا جاتا ہے، اور حسین کے نور کے ایک حصے سے اللہ نے جنتوں کو بھی بنا دیا اور حوروں کو زیبائی بخش دی۔ عبداللہ ابن مسعود، یہ جنتیں جتنی مزین ہو جائیں، یہ حوریں جتنی زیبائی لے کر آ جائیں، میرے حسین سے اعلیٰ اور بالا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حسین کے صدقے میں اس کے ایک حصے سے خلق کیے گئے۔ اللہ اکبر، یہ چار باتیں پیغمبر نے ارشاد فرمائی۔ پھر پیغمبر نے کہا عبداللہ ابن مسعود زمین و آسمان بن گئے، عرش و کرسی بن گئے، لوح و قلم بھی بن گئے، مگر آسمان پر اب تک اندھیرا تھا۔ اللہ اکبر، اب تک ظلمات اور تاریکی کا عالم تھا، لہٰذا کچھ ملائکہ نے شکایت کی کہ پروردگارہ ہمارے علم میں ہے کہ تو نے زمین بنا دی، آسمان بنا دیا، لوح و قلم بنا دیے، عرش و کرسی بنا دی، سب کچھ ہو گیا، مگر چونکہ تاریکی ہے لہٰذا ہم دیکھ نہیں سکتے کہ زمین ہے کیسی، ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ لوح و قلم کیسے دکھائی دیتے ہیں، لہٰذا تو اجالے کا بھی انتظام کر دے۔ ادھر ملائکہ نے اتنا کہا، پروردگار نے اپنی قوت کے نور سے ایک وجود خلق کیا، اس سے ایک جسم خلق ہوا، اور یہ جسم عرش الہی کے گوشے میں جا کر مستقر ہو گیا، مگر ابھی یہ جسم گوشہ عرش الہی پر تھا ہی کہ اچانک پروردگار نے اپنی عظمت کے نور سے، اللہ اکبر، ابھی تک یہ سارے قوت کے نور والے ہیں، پیغمبر ہو، علی ہو، حسن ہو، حسین ہو، یہ جسم ہو، یہ سب اللہ کی قوت کے نور سے خلق ہو رہے تھے، مگر اب پروردگار نے اپنی عظمت کے نور سے کلام کیا، اور اس کلام سے ایک روح وجود میں آئی، یہ روح گوشہ عرش الہی میں دوسری جگہ کھڑی ہو گئی، اللہ نے حکم دیا جسم اور روح آپس میں ملنے لگے، جیسے ہی جسم اور روح میں التقاط ہوا زمین و آسمان روشن ہو گئے، ستارے پیدا ہونے لگے، سورج میں ضیاء آ گئی، چاند نے چمکنا سیکھ لیا، زمین و آسمان روشن ہو گئے۔ جانتے ہو عبداللہ ابن مسعود یہ کس کا نور تھا، یہ کس کا جسم تھا، یہ کس کی روح تھی؟ عبداللہ ابن مسعود نے ہاتھوں کو جوڑا، نبی خدا آپ ہی فرمائیے کس کا نور تھا؟ پیغمبر نے فرمایا جو اللہ کی قوت کے نور سے جسم خلق ہوا وہ میری بیٹی فاطمہ کا جسم تھا، جو اللہ کی عظمت اور کلام سے روح پیدا ہوئی وہ میری بیٹی فاطمہ کی روح تھی۔ جب فاطمہ کا جسم اور روح آپس میں ملاقات کرتا ہے زمین و آسمان روشن ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا عبداللہ ابن مسعود یاد رکھنا، یہ چاند جتنا چمکدار ہو جائے، یہ ستارے جتنے چمکنے لگیں، اس سورج میں جتنی ضیاء آ جائے، میری فاطمہ سے زیادہ منور نہیں ہو سکتے، اس لیے کیونکہ فاطمہ کے صدقے میں یہ چاند و سورج خلق کیے گئے، فاطمہ کے صدقے میں یہ ستارے بنائے گئے۔ میں تلاش کرتا رہا کہ پیغمبر یہ ساری باتیں بتاتے، یہ بعد میں جملہ کیوں لگا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ زمین و آسمان جتنا بڑا ہو جائے محمد سے بڑے نہیں ہو سکتے، یہ عرش کرسی جتنے بلند ہو جائیں علی سے بلند نہیں ہو سکتے، یہ لوح و قلم جتنے باعظمت ہو جائیں حسن سے بڑے نہیں ہو سکتے، یہ چاند و ستارے جتنے ذوفگن ہو جائیں، جتنی ضیاء اس میں آ جائے فاطمہ سے ضیاء بار نہیں ہو سکتے۔ یہ پیغمبر یہ کیوں
بتا رہے ہیں؟ جواب مجھے اس وقت ملا کہ جب پیغمبر کے جانے کے بعد میں نے مسلمانوں کی کارستانیاں دیکھی تو مجھے نظر آیا پیغمبر اسلام یہ نقطہ صرف اس لیے لگا رہے تھے کیونکہ پیغمبر جانتے تھے کہ جب میرا وصال ہو جائے گا، جب میری رحلت ہو جائے گی، جب میری شہادت ہو جائے گی تو کچھ مسلمان ایک عقیدہ لے کر آئیں گے، ایک جھوٹی حدیث لے کر آئیں گے اور کہیں گے الصحابی کالنجوم، صحابی ستارے کی طرح ہے، اقتدیتم اہتدیتم، جس نے جس کی اقتدا کر لی وہ ہدایت پا گیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میرے بعد مسلمانوں کے یہاں یہ خیال پیدا ہو کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں تو وہ یاد رکھیں کہ جب یہ اصلی چاند ستارے اور سورج فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو تمہارے بنائے ہوئے چینی مارکا ستارے فاطمہ کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ یہ جو اصلی چاند و ستارے ہیں یہ فاطمہ کے صدقے میں خلق ہوئے، فاطمہ کے مقابلے پر نہیں آ سکتے، تو پھر جن کو تم نے ستارہ بنایا ہو یہ فاطمہ کا مقابلہ کیسا کریں گے؟ کیوں پیغمبر چاہتے ہیں کہ یہ بیان کر دیں؟ اس لیے کہ پیغمبر کو معلوم ہے کہ جب میری بیٹی اپنا حق لینے کے لیے جائے گی تو اسے جھٹلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ صاحب پیغمبر کا وہ چاہنے والا، پیغمبر کا وہ دوست چونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ ہم معاشر انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث کرتے ہیں، لہذا معاذ اللہ نعوذ باللہ فاطمہ غلط بیانی کر رہی ہے۔ اس وقت میری حدیث عبداللہ ابن مسعود لے کر آئیں کہ فاطمہ کے مقابلے میں تو چاند کی روشنی کو بھی کم کر دیا جاتا ہے، ستاروں کو چمکایا جاتا ہے فاطمہ کے صدقے میں۔ تو اس دربار خلافت میں، اس دربار غصب خلافت میں فاطمہ کے مقابلے پر وہ جھوٹے چاند و ستارے اپنی سچائی کا اعلان کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا فاطمہ کو نہ فدق کی ضرورت تھی نہ اس میراث کی ضرورت تھی، فاطمہ صرف دربار میں اس لیے گئیں تاکہ حقیقی اسلام لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں اور بتائیں کہ اسلام وہ نہیں ہے جو درباروں کی تاریخ سے لکھا جائے گا، اسلام وہ ہوگا جو قید خانوں کی تاریخ سے لکھا جائے گا۔ اس لیے کہ پیغمبر کے جانے کے بعد ہمارے سامنے دو اسلام ہیں، ایک وہ تاریخ اسلام جو محلوں میں لکھی گئی، جو ایوان اور کسرا کے ان محلوں میں لکھی گئی کہ جہاں پر سلاطین وقت اپنے اعتبار سے آیات کو توڑتے اور مروڑتے تھے، اور ایک اسلام وہ تھا جو قید خانوں میں لکھا گیا، ایک اسلام وہ ہے جو سقیفہ کے ذریعے نکلا، اور ایک اسلام وہ ہوگا جو غدیر کے ذریعے نکلے گا۔ فیصلہ مسلمانوں کو کرنا ہوگا کہ کس دین کو مانتے ہیں، اور جب فیصلہ کریں گے تو ملاک حضرت زہرا کی ذات ہوگی کہ یہ دیکھا جائے گا کہ زہرا کا دین کون سا تھا، زہرا کا اسلام کون سا ہے، زہرا کی شریعت کون سی ہے، اور پھر تاریخ میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس کو زہرا نے کبھی اپنا امام نہ مانا ہو اسے امت اپنا امام کیسے بنا سکتی ہے، اور جس کو زہرا نے اپنا امام مانا ہو اس کی امامت کا انکار امت کیسے کر سکتی ہے۔ فاطمہ امامت کے چہرے پر پڑے ہوئے پردے کو اٹھانے کے لیے دربار خلافت میں آئیں۔ اے ظالم، میرے بابا نے اس فدق کو میرے حوالے کیا تھا اس آیت کے آنے کے بعد کہ جس آیت میں اس حق کو میرے حوالے کیا ہے۔ ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے کہ اگر آپ کے حوالے یہ فدق کیا گیا تو کوئی تو گواہ ہوگا، ذرا گواہ پیش کریے۔ تاریخ بتاتی ہے اس صدیقہ سے گواہ مانگا جا رہا ہے کہ جس صدیقہ کو نجران کے عیسائیوں کے مقابلے پر صداقت کی بنیاد پر لے کر آیا جاتا ہے، مگر فاطمہ کو حجت تمام کرنی ہے نا، ام ایمن کو پیش کریں گی اور فضہ کو پیش کیا جائے گا، مگر دربار سے کہا جائے گا یہ تمہاری کنیزیں ہیں، ان کا کوئی بھی کام تمہارے خلاف نہیں ہوگا، لہذا ان کی گواہی بھی تمہارے حق میں قبول نہیں ہے، ان کی گواہی قبول نہ ہوگی، کوئی اور گواہی پیش کرو۔ فاطمہ نے اس کی گواہی پیش کی جسے پیغمبر نے صدیق اکبر کہا تھا، علی گواہ بن کر آئے ہیں کہ فدق کو فاطمہ کے حوالے کیا گیا ہے، کا زوجہ کے حق میں شوہر کی گواہی قبول نہیں ہے، کسی اور کو پیش کرو۔ حسنین کریمین کو گواہی کے طور پر پیش کیا گیا، گواہوں کے طور پر پیش کیا گیا، حسنین کی گواہی کا انکار ہوا، اور اب یہ کہا کہ اگر پیغمبر نے یہ میراث آپ کے حوالے کی ہے تو کوئی دستاویز تو ہوگا، وہ دستاویز لے کر آئیے۔ تاریخ بتاتی ہے فاطمہ الزہرا پیغمبر اسلام کی تحریر لے کر دربار خلافت میں وارد ہوئی، پیغمبر نے یہ فدق میرے حوالے کیا، یہ پیغمبر کی مہر ہے۔ پہلے غاصب نے اس سند کو دیکھا، پیغمبر کی تحریر کو دیکھا، اپنے کیے پر نادم ہوا، فاطمہ سے وعدہ کرتا ہے میں فدق آپ کے حوالے کروں گا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آپ کی میراث
ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ میں اتنا کہنا تھا۔ دوسرا ظالم کہتا ہے ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ سند کیسی ہے، کیسا دستاویز ہے۔ تاریخ بتاتی ہے فاطمہ نے پیغمبر کے ہاتھوں کے لکھی تحریر اس متخلف ثانی کے حوالے کی۔ اس نے پیغمبر کی تحریر کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ پاکستان کے ایک ذاکر جو دنیا سے چلے گئے، اظہر زیدی، کسی نے ان سے پوچھا تھا یہ بتائیے کہ بی بی کے سر کے بال سفید کیسے ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ جب بی بی دربار میں گئی تھی نا تو 18 برس کی خاتون تھی، سر کے بال سفید نہیں تھے۔ جب دربار میں گئی دستاویز کو پیش کیا، دوسرے غاصب نے پیغمبر کی تحریر کو دیکھا اور اس کے بعد پیغمبر کی تحریر کو پارا پارا کیا، ان کاغذ کے ٹکڑوں کو زمین پر پھینکا، ان کے اوپر تھوکا اور اپنے پیروں سے رون دیا۔ بی بی نے باپ کی تحریر، خاتم الانبیاء کی تحریر کی۔ یہ جو بے حرمتی دیکھی نا، اس نے فاطمہ کے بال سفید کر دیے۔ اب جو فاطمہ گھر میں واپس آئیں، دیکھا چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ زینب نے ماں کو دیکھا، سلام کیا، دیکھا ماں کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، سر کے بال جو سیاہ تھے وہ سفید ہونے لگے ہیں۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اماں آخر دربار میں ایسا کیا سلوک ہو گیا جو آپ کے بالوں نے رنگت تبدیل کر دی؟ فاطمہ کا وہ محرکۃ العرا جملہ، اے میری بیٹی میں دربار میں کھڑی رہی، کسی نے مجھے بیٹھنے کو بھی نہ کہا۔ میں کہوں گا اے بی بی جب آج دربار میں گئی آپ سے کسی نے بیٹھنے کو نہ کہا، مگر کم از کم پردے کا اہتمام ہوا تھا نا، پردہ کھینچا گیا تھا۔ مگر یہی زینب جب بعد شہادت حسین کبھی دربار ابن زیاد میں جائے گی، کبھی دربار یزید میں جائے گی، تو کرسی پر بیٹھنا تو چھوڑیں، سر پہ مکنا بھی نہ ہوگا، سر پہ چادر بھی نہ ہوگی۔ وہ یزید پلید کہے گا میں علی کی بیٹی سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فضہ زینب کے سامنے آن کر کہے گی جب تک فضہ موجود ہے کس میں مجال ہے جو فاطمہ کی بیٹی سے کلام کرے؟ پہلے فضہ کو قتل کرنا پڑے گا، یزید حکم دے گا، فضہ کو قتل کرنے کا فرمان جاری ہوگا، چند تلواریں لہرانے لگیں گی۔ اب وہ موقع آئے گا جب فضہ دربار میں بیٹھے ہوئے حبشی غلاموں سے کہے گی اے حبش کے غلاموں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا کہ تمہارے قبیلے کی خاتون کی طرف نامحرم بڑھ رہے ہیں اور تم خاموشی سے دیکھ رہے ہو؟ بس وہ غیرت یاد دلائیں گی فضہ تو حبش کے غلاموں کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی۔ یزید اپنا فرمان واپس لے ورنہ تیرا دربار خون میں رنگین ہو جائے گا۔ یزید جب اس عالم کو دیکھے گا فرمان واپس ہوگا، بڑھتے ہوئے قدم ٹھہر جائیں گے، مگر اے فاطمہ آپ کی بیٹی زینب رونا شروع کرے گی۔ فضہ کہیں گی بی بی اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، ارے جب تک میں موجود ہوں یہ شرابی آپ سے کلام نہیں کرے گا۔ زینب تڑپ کر کہیں گی فضہ آنسو اس بات پر نہیں بہاتی کہ یزید مجھ سے کلام کرے، ارے رونا اس بات پہ آتا ہے کہ آج دربار میں تیرے حامی موجود ہیں، مگر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کی گلیاں، یہ مسلمان جو میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی غیرت گوارا کر رہی تھی، میرے سر سے ردا چھینی جا رہی تھی۔ اے اماں فاطمہ کل دربار میں گئی، سر کے بال سفید ہوئے مگر پردہ تو محفوظ تھا، آؤ ذرا اپنی بیٹی کی خبر لو، بے مکنا و چادر، بازار شام ہے، ارے پتھروں کی بارش ہے، بچوں کا ساتھ ہے، ایک رسم میں 12 گلے ہیں، زین العابدین پر بیماری ہے، زینب کو یہ کاروان شام سے مدینہ لے کر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بات ہو گئی حسین۔ اے میری بی بی، اے میری بی بی تیرے در
ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تو ہمیں حفظ اور امان دے دے، اپنی چادر کا سائے بہاں دے دے، تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے دو جہاں دے دے اے میری بی بی آنسوؤں نے دعا مانگی ہے، تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے فرش مجلس پہ اور مصلے پہ ہر جوان کہے رہا ہے رو رو کے، ہم رہے نہ رہے مگر بی بی، تا قیامت رہے غم سرور یا اے میری بی تیرے بچوں کا غم مناتے ہیں، اپنی اولاد سے کہیں بڑھ کے غم یہ پیارا ہے تم شہیدوں کا یہ مقدر ہے، صاحبان کا تیری چادر ہے، ان کے سینوں پہ میری بی بی داغ ماتم نشان حیدر ہے تیرے دل پر ہیں جو ستم ٹوٹے، زندگی میں جو تو نے غم دیکھے، آسمانوں زمیں پہ گر ہوتے، اس لیے شب وہ سیاہ ہو جاتے اے میری بی دیکھ کر تیری مصیبت کو، سارے عالم کا دل مصائب سے پارا پارا ہے تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے، تجھ کو امت نے یوں ستایا
رنگ محسن پہ بھی رلایا ہے، تجھ کو بابا کے بعد امت نے آئے دربار میں بلایا ہے۔ کتنے صدمے اٹھائے ہیں تو نے، جیتے جی تجھ کو میری شہزادی غم نے مارا ہے۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایها المدفون بارض طوس، السلام علیکم ایها السلطان العرب والعجم یا ابا الحسن یا علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدری، نعرے تلوار۔